اے غزہ کے معصوم، مجبور اور بے بس ماں باپ، بے آسرا بیواؤں، سہاگنوں، نو مولود بچوں، خاص طور پر وہ معصوم کہ جن کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ سے پہلے موت کا پروانہ جاری ہوا، اور زخموں میں چور چور نوجوانوں مگر بلند حوصلے اور پختہ ایمان کے مالک فلسطین کے باسیوں، پاکستان سے ان کا مجبور، بے بس اور لاچار بھائی انہیں عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ جس طرح آپ بے بس ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مریضوں کی ادویات کے لیے کچھ نہیں، میتوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں، میرے پاس آپ کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے زبان نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، اور وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، وہ طاقت نہیں جو عالمی قوتوں کے دربان ہلا سکے، ہاں مگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جذبہ ہلالی ہے اور روح بلالی ہے، اور سب سے بڑھ کر آہ ہے جو اثر رکھتی ہے پر نہیں، طاقت پرواز رکھتی ہے جو آسمان کا سینہ چیر سکتی ہے، عرش معلی تک دستک دے سکتی ہے، اور کائنات کے خالق و مالک کو، اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دنیا میں موجود 2 ارب مسلمان چند ملین یہودیوں کا محاصرہ نہیں کر سکتے، باطل کی قوت کو ایمانی جذبے سے بچھاڑ نہیں سکتے، اور ان اربوں کی گنتی میں نہ وہ 313 کا اثر ہے اور نہ ہی وہ 72 کا قافلہ ہے جو باطل سے ماز ٹکرایا ہی نہیں بلکہ سچ کا علم ہمیشہ کے لیے بلند کر گیا۔ تمہاری آہ اب یہ بھی شکوہ کر سکتی ہے کہ اب مسلمان ماؤں نے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم جنم دینا چھوڑ دیے ہیں، یہاں خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکنے والے بھی ناپید ہیں، اور سیف اللہ کے نام کی نسبت رکھنے والے جنگ جو بھی میسر نہیں۔ اے اللہ، ابابیلوں کا کوئی جھنڈ عطا فرما، کوئی تیز ہوا یا آندھی بھیج، یا پھر تیز ہوا یا کوئی ایسی آندھی بھیج جو سہوانی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ تمہاری آہ بقا 2 ارب مسلمانوں کے دل نہیں دھڑکا سکتی، ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کر سکتی، عالمی انسان حقوق کی تنظیموں کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ سکتی، OIC، یورپی یونین اور UN جیسی طاقتوں کا ضمیر نہیں جگا سکتی، مگر یہ آہ عرش معلی کو ہلا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال اور غیظ و غضب کو جلا بخش سکتی ہے، اور جبار و قہار کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے، آسمان سے آگ برسا سکتی ہے، پتھروں کی بارش بھی کروا سکتی ہے، برف کے گولے بھی پڑوا سکتی ہے۔ فلسطین کے بے بس، مجبور اور محکوم باسیوں، تمہاری داد رسی کو دنیا سے کوئی نہیں آنے والا، پیاس اور بھوک سے بلکتے اور تڑپتے بچوں کو کوئی نہیں نوالا دینے والا، تمہاری میتوں پر کوئی نہیں کفن ڈالنے والا، تمہارے اسکول، ہسپتال اور پناہ گاہوں کو بھی دنیا کا کوئی معتبر نہیں محفوظ بنانے والا، اس وقت اس دنیا میں کوئی نہیں تمہارا رکھوالا، کیونکہ اس دنیا کے ٹھیکیداروں کو ڈالر کی بھوک ہے، کاروبار کی فکر ہے، عالمی مراسم اور دنیا میں اپنے وقار کی فکر ہے، سپر پاور کے اتحادی ہونے اور ان سے دوستیاں نبھانے کی فکر ہے، اور محض اپنی جان کی فکر ہے۔ اے فلسطین کے باسیوں، ہم نے اپنے ایوانوں میں مذمتی قراردادیں پیش کر عالمی اداروں سے زبردست احتجاج کیا ہے، ریکارڈ ملین مارچ اور فری فلسطین کے نعرے بھی فضا میں بلند کیے ہیں، اور یہی وہ سب کچھ ہے جس کے لیے ہمارے موجودہ آقا ہمیں اجازت دیتے ہیں، اور وہ طاقتیں جن کی ہم کٹ پتلیاں ہیں بس اتنی اجازت دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ہماری آنکھیں ڈالر کو ترستی ہیں اور ہمارے دل امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کے ویزے کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم عالمی پابندیوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ایک جانب IMF نے ہمارے پاؤں میں زنجیر ڈال رکھی ہے،
تو دوسری جانب یورپی یونین میں JSP سب سے بڑھ کر فیٹف کا ہتھوڑا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ ادھر ہم نے اپنا موجودہ آقا کی ذرہ سی بھی حکم عدولی کی تو ادھر عالمی پابندیوں کے نام پر ہمارا برکس نکال دیا جائے گا، ہمیں ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ہمیں اچھوت قرار دیا جائے گا اور دنیا میں ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے جسم پر قید ہے، ہمارے جسم پر زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے اور گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ پھر بھی جیے جاتے ہیں۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اے فلسطین کے باشیوں، آج ہماری حالت افریقہ میں معصوم بچے کی فوٹو اتارنے والے کیمرہ مین کیون کاٹو جیسی ہے کہ جس نے موت کا شکار ہوتے ہوئے اس بچے کی محض تصویر بنانے کا انتظار کیا اور اس کے لیے ایک گدھ کو اس کا جسم نوچنے دیا۔ مگر میرا سر شرم سے جھکا جاتا ہے کہ اس فوٹوگرافر نے غیرت کھا کر خودکشی کر لی تھی، مگر ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹانگوں اور بڑی بڑی چونچ والے گدھ ہمارے ان معصوم بچوں کا جسم نوچ رہے ہیں اور ان کے مرنے کا انتظار نہیں کر رہے، اور ہم ان کے وہاں سے ہٹانے اور بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ گدھ تمہارے ہسپتالوں پر بارود برسا رہے ہیں، تمہارے اسکولوں پر میزائل داغ کر انہیں کھنڈرات بنا رہے ہیں، اور ظالم تمہارے پناہ گزین کیمپوں پر بھی بمباری کر کے تمہاری نسل پر زمین تنگ کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں فلسطین سے نکل جانے کے لیے زبردستی مجبور کر رہے ہیں، اور اگر تم اپنے وطن میں رہو گے تو یہ سفاک اور ظالم ایٹم بم یا فاسفورس برسا کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہم ان کے ارادے بھانپ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کی حرکتیں بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹینک بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، راکٹ بھی ہیں، بم بھی ہیں، بارود بھی ہیں، مگر وہ جذبہ ایمانی نہیں جو باطل سے ٹکرا جانے۔ کبھی ہم میں بھی ایسے لیڈر موجود تھے کہ جنہوں نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ آج نہ دریا ہے ہماری راہ میں حائل، نہ سمندر ہے، نہ گھوڑے چاہیے، نہ زرے چاہیے، نہ تلواریں، آج فقط جذبہ ایمانی چاہیے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، جذبہ ہمارے پاس نہیں، وہ قوت نہیں، وہ نعرہ تکبیر کی انرجی ہم میں نہیں، اور ایمان کی ایسی طاقت سے ہم محروم ہیں جو کہ آپ کے رگ و لہو میں بھری ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ بے زور ہیں۔ اے غزہ کے باسیوں، میرا دل رنجور ہے، میرا دماغ شل ہے، میری زبان گونگ ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کے اس کمزور ترین درجے پر فیض ہوں کہ میں فقط دل میں برا مان سکتا ہوں اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں، فقط اشک بہا سکتا ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتا ہوں اور سجدے میں آنسو بہا سکتا ہوں، اور کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں التجا کر سکتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے خیالات پر پابندیاں ہیں، میری سوچوں پر پیرے ہیں۔ اے غزہ کے باسیوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست گزار ہوں کہ مجھ سے اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں سے خفا نہ ہوئیے گا۔ بے شک ہم آپ کے گنہگار ہیں، آپ کے مجرموں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، مگر ہو سکے تو ہماری مجبوری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا، ٹھیک ویسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آہوں میں شمار نہ کیجئے گا، اپنے رب اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری شکایت نہ کیجئے گا۔ خدارا اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے، کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے، قوم کا نقصان بھی ایک، سب کا نبی بھی ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک۔ آج استعماری طاقتوں نے ہمیں تقسیم کر رکھا ہے،
اپنے اپنے مفادات میں ایسا الجھا رکھا ہے اور فرقہ بندی اور ذات پات میں تقسیم کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم تقسیم رہیں گے اور ایک کے فلسفے سے دور رہیں گے تب تک وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے، ہمیں غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں، ہمارا خون بہاتے رہیں گے، ہمیں جینے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ مگر اے غزہ کے باسیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ چند روز میری جان، فقط چند روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر اور ستم سے لیں، رو لیں، تڑپ لیں، اپنے اجداد کی میراث سے معزول ہیں ہم، لیکن ظلم کے میعاد دن تھوڑے